اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الاعراف آیت نمبر 161. ترجمہ یہ ہے: جب ان سے کہا گیا کہ اس قریہ میں جا کر رہو سہو اور اس کے میووں کا جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، اور منہ سے حتہ کہتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو ہم کچھ زیادہ ہی دیں گے۔ ابو سعید خدری نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی مثال باب حتہ کی ہے۔ جو اس سے تمسک رکھے گا وہ مومن ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ کافر ہوگا۔ یہ روایت مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 168، کنز الاعمال جلد 6 صفحہ 153، تفسیر در منشور جلد اول صفحہ 72۔ طبع مصر میں ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت محمدیہ میں ہماری مثال سفینہ نوح اور باب حتہ کی ہے۔ اور سورہ الاعراف کی ہی آیت نمبر 172 ہے کہ اے رسول، وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کی اولاد کو پشتوں سے نکال کر ان سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب کے سب بولے کہ ہاں، ہم اس کے گواہ ہیں، اور کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ تفسیر فردوس الاخبار باب 14 ویلمی میں ہے کہ اقرار محض اپنی خدائی کا نہ تھا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا بھی تھا، اور یہ محض انسانوں سے نہ تھا بلکہ فرشتوں سے بھی لیا تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ جانتے کہ علی کا نام امیر المومنین کب رکھا گیا تو ان کی فضیلت سے انکار نہ کرتے، کیونکہ علی کا نام امیر المومنین اس وقت رکھا گیا جب آدم کی روح اور جسد درست نہ ہوا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔